في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا وحبيبنا وطبيبنا وسيدنا وسندنا ومستندنا رسولنا رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و صلاح کے بعد میرا نہایت ہی محترم و مکرم معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے پروقار و پر رونق اجتماع سے گفتگو کرنے کے لیے گزشتہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جو پروگرام مرتب ہوا تھا اسی سے متعلق آیات کریمہ آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ یہ ماہ مبارک، ماہ معظم، سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ جو کہ اس سے پہلے گزرا ہے، محرم شریف سے، سال کا آخری مہینہ، گویا آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ذو الحج شریف کا، اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی قربانی کا مہینہ۔ ذو الحجہ شریف کی قربانی سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ وہ بھی 10 محرم الحرام، نواسہ مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی تاریخ بھی 10 تاریخ۔ تو گویا مسلمانوں کے سال کی ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ معلوم ہوا درمیان میں جتنا زمانہ گزرے گا وہ قربانی ہی قربانی ہوگی۔ علاوہ ازیں قربانیوں کی اقسام ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم، سب سے اعلیٰ نوع، سب سے اعلیٰ قربانی، سب سے افضل قربانی جان کی قربانی ہے، جو کہ شہدائے اعظام دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی فلاح و بہبود، اسلام کی کامیابی و کامرانی، اسلام کی ترویج و توسیع کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ انہی نفوس مقدسہ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان کی شان میں نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا، اور نہ کہنا، یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، امواتا، مرا ہوا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، محاورتاً بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق امواتا، مرا ہوا یا مردہ گمان نہ کرنا، مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون،
مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قدر تفصیل میں جائیں گے۔ سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہے، جہاں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، نہ کہنا ان کے متعلق جو قتل کیے گئے۔ بندہ اپنا وطن چھوڑنے پہ، اپنا مال قربان کرنے پہ، اولاد قربان کرنے پہ، بلکہ زندگی کی ساری پونجی لگا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہتا ہے میری جان بچ جائے۔ پتہ چلا جان بہت قیمتی متاع ہے، جان بہت قیمتی چیز ہے، جان بہت قدر و منزلت والی چیز ہے، اور اس قدر و منزلت والی چیز کو قربان کرنے سے بندہ ہر صورت بچاتا ہے۔ لیکن جب باری آ جائے، مال بھی قربان ہو چکا ہو، وطن بھی قربان ہو چکا ہو، اولاد بھی قربان ہو چکی ہو، سارا کچھ وہ اپنا قربان کر بیٹھا ہو، اور اس کے پاس اس کی صرف جان باقی بچتی ہو، اور باری آ جائے اس جان کو قربان کرنے کی، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بندہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اپنی جان بھی قربان کر دے گا، تو اب رب العالمین فرماتا ہے ہم نے انہیں انعام عطا کر دیا، انہیں اکرام عطا کر دیا، انہیں عزت و احترام عطا کر دیا۔ مولا اس نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے، فرمایا جب اس نے زندگی قربان کر دی نا، تو میں رب العالمین نے اس عارضی زندگی کے بدلے میں، اس فانی زندگی کے بدلے میں، میں کہانے کے کائنات نے، میں رب ذوالجلال نے اسے ابدی حیات عطا کر دی، میں نے اسے ابدی حیات عطا کر دی، میں نے اسے اخروی زندگی عطا کر دی، میں نے اسے لافانی زندگی عطا کر دی، میں نے اسے لامتناہی زندگی عطا کر دی، میں نے اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دی۔ گویا سودا مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ عارضی دے کر دائمی خرید رہے ہیں، عارضی دے کر مستقل لے رہے ہیں، عارضی دے کر ابدی لے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رب العالمین نے جب یہ زندگی عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد دنیا کائنات کے لوگوں کو، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے فضائل و مسائل ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھ سکوں۔ اللہ اللہ، عقیدہ ہونا چاہیے کہ شہداء کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے۔ شہداء، میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، شہداء زندہ ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، وہ مر کر بھی، وہ قتل ہو کر بھی، وہ ٹکڑے ہو کر بھی، وہ اپنی جان دے کر بھی، وہ اپنا مال و متاع لٹا کر بھی، وہ اپنی قیمتی ترین جان دے کر بھی کیا ہے وہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، رب نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ تو ہمیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے، لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ تقریریں کرتے ہیں، لوگ واعظ کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے انک میت و انہم میتون، کہتے ہیں جی اے کملی والے، اے محبوب مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، آپ نے بھی مر جانا ہے، اور وانک میتون، اور انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ انہوں نے دونوں کو ایک ہی زمرے میں رکھا، نبی کو بھی اور عام آدمی کو بھی، نبی کو بھی اور امتی کو بھی، نبی کو بھی اور شہید کو بھی، نبی کو بھی اور صالح کو بھی، نبی کو بھی اور ولی کو بھی، نبی کو بھی اور غوث کو بھی، نبی کو بھی اور کتب کو بھی، انہوں نے ایک ہی زمرے میں رکھ کر انک میت و انہم میتون کا انہوں نے ٹھپا لگایا۔ خالق کریم نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ اے میرے حبیب، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، اور میں محمد نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت میں، بولیے بے، موت میں، اللہ اللہ، موت میں فرق ہے۔ نبی کی موت تو بہت افضل والا، نبی کا رحلت کرنا بہت افضل والا۔ آپ کے پاس بھی ملک الموت آتا ہے، میرے پاس بھی ملک الموت آئے گا، ولی کے پاس بھی ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ غوث کے پاس بھی آتا ہے، کتب کے پاس بھی آتا ہے، ابدال کے پاس بھی آتا ہے، نیک کے پاس بھی آتا ہے، بد کے پاس بھی آتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ جب آتا ہے وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں تیری جان قبض کروں یا نہ کروں، وہ تیرے سے پوچھتا نہیں ہے، وہ آپ سے اجازت نہیں لیتا کہ آپ کی جان قبض کروں یا نہ کروں، آپ کو جامِ موت پلاؤں
یا نہ پلاؤں، آپ کو موت کا ذائقہ چکھاؤں یا نہ چکھاؤں، آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو، پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کے پاس آتا ہے، جب کملی والے کے پاس آتا ہے، جب انبیاء کے پاس آتا ہے، انبیاء کے دروازے پہ آ کر اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ موت کا فرشتہ تیرے گھر میں آئے گا، پوچھے گا نہیں، اجازت نہیں لے گا۔ لیکن جب نبی کے در پہ آئے گا، فرق ہے نا نبی کی موت میں اور تیری اور میری موت میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، پوچھے گا نہیں، ڈائریکٹ آ کر آپ کی روح قبض کر لے گا۔ میرے پاس آئے گا، پوچھے گا نہیں، ڈائریکٹ آ کر سیدھا آ کر روح قبض کر لے گا۔ لیکن جب نبی کے پاس آئے گا، جب نبی کے دروازے پر آئے گا، موت کا ذائقہ چکھانا دور کی بات، روح قبض کرنا دور کی بات، موت طاری کرنا دور کی بات، کمرے میں بھی حجرے میں بھی نہیں آئے گا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہے، ابا جان ایک بندہ دروازے پر آیا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت کچھ درست نہیں لگ رہی، آپ کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہو رہی ہے، یا پیارے ابا جان میں نے انہیں منع کر دیا ہے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ پھر اگلا دن آیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں کملی والے سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن آنے والے فرشتے سے، اور آنے والا جو انسانی صورت و انسانی شکل میں فرشتہ تھا، اس آنے والے سے سیدہ فاطمہ نے کیا کہا، ابا جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، اجازت نہیں دی۔ پھر تیسرے دن آیا، جب تیسرے دن آیا میرے آقا نے پوچھا، فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ ابا جان وہی سائل ہے، 2 دن سے آ رہا ہے برابر، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے آ لینے دو، اس کو اندر آنے کی اجازت، اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار رسالت میں ملک الموت حاضر ہو کر اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑھا دی جائے، اگر آپ اللہ رب العالمین سے وصال اور ملاقات چاہتے ہیں تو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے خالق کریم کے پیارے محبوب آمنہ کے لال در یتیم محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے آنے والا فرشتہ، اے ملک الموت، اے ملک الموت، اے آنے والا فرشتہ، ذرا خیال کر، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ سے ملنے کے لیے بے چین و بےتاب ہوں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا رب العالمین کے نبی آمنہ کے لال نے یہ بات واضح کر دی۔ 3 دن تک مسلسل فرشتہ آتا رہا، اجازت نہیں ملی، پتہ چلا میرے پاس آئے گا اجازت نہیں مانگے گا، تیرے پاس آئے گا اجازت نہیں مانگے گا، نبی کے پاس آئے گا تو اجازت پتہ چل گیا نا کہ موت میں فرق ہے، موت میں فرق ہے، اجازت مانگے گا۔ سیدنا کلیم اللہ، بات لمبی نہ ہو جائے، کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ فرشتہ ملک الموت آیا اور اجازت مانگی اور کہا کہ اے اللہ کے کلیم وقت ملاقات قریب آ گیا ہے، فرمایا میں نے تو بہت سے کام کرنے ہیں، اس کا ایکو تو نہیں کھلا ہوا، میں نے تو بہت سے کام کرنے ہیں، ابھی میں کچھ وقت اور رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ نبی چاہے تو موت کا جام پیے، نبی چاہے تو، بڑی توجہ کرنا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا مجھے ابھی بڑے کام کرنے ہیں، میں کچھ وقت اور چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میں کچھ وقت اور رہنا چاہتا ہوں، میرے ابھی بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرشتہ ملک الموت واپس گیا، یا اللہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام باقی رہنا چاہتے ہیں، ابھی موت کا جام پینا نہیں چاہتے، فرمایا واپس جاؤ اور کلیم اللہ علیہ السلام سے کہو کہ وہ جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دیں گے۔ پتہ چلا تیری اور میری الا اجل قریب، جب اجل قریب آ جائے تو پھر کیا ہوگا، ایک سانس بھی نہ کم ہو سکتی ہے، نہ بولیے، نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب اجل آ گئی، وہ وقت لکھا ہوا جب قریب آ گیا، جب وہ وقت آ گیا، اب دیر نہیں لگنی، ایک سانس بھی نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، موت واقع ہو جائے گی۔ نبی چاہے، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ موت میں فرق ہے۔ اب حکم آ گیا رب العالمین کا نبی کے پاس کہ موت کا وقت قریب آ گیا، کملی والے نے فرمایا میں رب سے ملنا چاہتا ہوں، تو موت واقع ہو گئی۔ بڑی توجہ میرے بھائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ابھی، پتہ چلا اختیار ہے، توجہ ہے بھائی، پتہ چلا نبی کو، دیکھو
دنیا کے اختیارات اپنی جگہ، زندگی اور موت پر بھی نبی کو اختیار ہے، چاہے تو موت قبول کرے، چاہے تو چاہے تو نہ کرے۔ توجہ کرنا پیارے عزیز دوستو، کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے ابھی بڑے کام ہیں، ابھی مجھے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی کچھ وقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ واپس آیا، اے کلیم اللہ علیہ السلام، آپ جانور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے آپ کے سال عمر کے بڑھ جائیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، پھر یہ تو ہوئی انبیاء کی بات، اب انبیاء میں سے نیچے آ جائیے، انبیاء میں سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء کو چنا، اولیاء سے رسولوں کو چنا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جو کیجیے گا، اب خلق میں آ جائیے، اب رسولوں کے علاوہ پیارے دوستو امت میں آ جائیے، انبیاء کے بعد جو ہے وہ اولیاء میں آ جائیے، صلحاء کے پاس آ جائیے۔ ان کا کیا عالم ہے؟ جب کسی بد کے پاس، جب کسی گناہگار کے پاس، جب کسی بدکار کے پاس، جب کسی مشرک کے پاس، جب کسی کافر کے پاس یہ فرشتہ موت والا ملک الموت آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس کی موت قبض کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے نمازی اور گناہگار کی روح یہ فرشتہ ایسے سختی کے ساتھ، بڑی ڈراؤنی شکل میں، لمبے لمبے بالوں کے ساتھ، لمبے لمبے دانتوں کے ساتھ، نیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ، بڑی ڈراؤنی اور سخت شکل میں اس بدکار کے پاس، اس بے نماز کے پاس، اس بے دین کے پاس، اس کے پاس آ کر اس کی روح قبض کرتا ہے۔ کیسے قبض کرتا ہے؟ مثال حدیث پاک میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جیسے کوئی کانٹے دار شاخ آپ ڈال دیں تندور کے اندر، اور تندور میں نیچے ایک چھوٹی سی موری ہوتی ہے جس میں سے دھواں وغیرہ نکلتا ہے، اس میں سے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور کھینچ کھینچ کر جھٹکے دے دے کر، تو جو ہے گناہگار کی بات ہو رہی ہے، بدکار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بدکار کی بات ہو رہی ہے، اس کی روح اتنی سختی سے بتائیے کہ ایک شاخدار کانٹے دار بیری کا کی شاخ کو تندور میں ڈالا جائے اور وہ موری میں سے کھینچ کھینچ کر تو کس انداز میں وہ نکلے گی، کتنی تکلیف اور کتنی مشقت اور کتنی محنت اور کتنی جو ہے زحمت اور تکلیف کے بعد وہ نکلے گی۔ تو بدکار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، اور نیکوکار کے پاس جب آتا ہے فرشتہ، جب نیک بندے کے پاس آتا ہے فرشتہ، تو اس وقت اس کی جان کیسے نکالتا ہے؟ اللہ اللہ فرمایا خوشبودار تو جو ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب نیک بندے کے پاس آئے گا روح قبض کرنے تو کیا ہوگا؟ خوشبو لگائی ہوئی ہوگی، خوبصورت شکل میں آئے گا، نہایت نرمی کے ساتھ۔ حدیث پاک کے ترجمہ یوں میں بیان کر دوں، یوں عرض کر دوں مثال سمجھنے میں آ جائے، جیسے آٹے میں سے مائی صاحبہ بال کو کھینچ لیتی ہے بلا تکلف، بلا تکلیف، بغیر کسی کھینچا تانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، نیک آدمی کی روح، بولیے بولیے، نیک آدمی کی روح پتہ چل گیا نا جی کہ موت میں یقتل فی سبیل اللہ اموات کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، وہ انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اچھا توجہ کیجئے گا میرے دوستو، اب جناب وہ بال جس طرح بے تکلف اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کھینچا تانی کے یہ بال مائی صاحبہ آٹے میں سے یا مکھن میں سے نکال لیتی ہے، ایسے ہی وہ روح نکال لیتا ہے۔ اور جب کسی بڑے نیک آدمی کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، کسی نیک اور صالح کے پاس آتا ہے اللہ اللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب بندے، میں ملک الموت ہوں، بڑی خوبصورت شکل میں، بڑی بہترین خوشبو جنت کی لگائے ہوئے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان نیکوں میں سے کر دے، اونچا کہہ دیجئے، اونچا کہہ دیجئے، اللہ ہمیں بھی ان صالحین میں سے کر دے، ان نیک لوگوں میں سے کر دے۔ فرشتہ اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے؟ کہتا ہے تیرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یا الہ العالمین، اس نیک بندے کے پاس یہ تیرا فرشتہ بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرا قرآن بیان کر رہا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس جو نفس اطمینان والا ہو۔ اب میں اس نفس مطمئنہ کی اگر تشریح کروں تو وقت بڑا چاہیے۔ کس بات کا اطمینان ہو؟
جس نفس کو، جس جان کو، جس بندے کو اس بات پر اطمینان ہو کہ میں نے اپنے رب کے احکام بجا لانے میں اپنی بساط و اپنی توفیق اور اپنی اپروچ کے مطابق کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے نمازیں پوری کرنے کی کوشش کی، میں نے روزے پورے رکھے، وہ میرے پاس مال تھا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے صدقہ کیا، میں نے خیرات کی، میں نے پیارے دوستو حج کیا، میں نے غرباء کا حق ادا کیا، میں نے مساکین کا حق ادا کیا، میں نے یتیموں کا حق ادا کیا، میں نے بیواؤں کا حق ادا کیا، میں نے محلے کی مسجد کا حق ادا کیا۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے سے گزر کے آگے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، اہل محلہ کا، اس مسجد کا، اہل محلہ کے اوپر اس مسجد کا حق ہوتا ہے۔ آپ سے اس مسجد کے متعلق پوچھا جائے گا، 5ویں 10ویں گلی والی مسجد کے متعلق ایک بیوہ آپ کے پڑوس میں، غریب آپ کے پڑوس میں، یتیم آپ کے پڑوس میں، ایک بھوکا آپ کے پڑوس میں، پیاسا آپ کے پڑوس میں، اسے تو آپ صدقہ دیتے نہیں، اسے خیرات دیتے نہیں، اسے پانی روٹی پوچھتے نہیں، اور 18ویں محلے میں جا کر آپ جناب خزانہ لٹائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا پڑوسی کا حق تھا، پڑوسی کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو پیارے عزیز دوستوں، میں یاد کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ آ کر بیٹھ گیا فرشتہ، کہتے موت میں فرق ہے، نبی جو کہتے ہیں نبی مر کر نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں مل گئے، جو کہتے ہیں ولی مر کر مٹی میں مل گئے، نہیں میرے دوستو، اللہ نے شہید کی شان کو بیان کیا ہے۔ اچھا جناب، شہید کی یہ بات پوری کر لوں پہلے۔ پیارے دوستو، موت کا فرشتہ آ گیا، کہاں آیا ہے؟ آ کر بیٹھ گیا میت مرنے والے کے قریب، اور کہتا ہے کیا ہے؟ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، جو مطمئن ہے، چوری جس نے نہیں کی وہی مطمئن ہوگا نا۔ توجہ ہے بھائی، جس نے مال چرایا ہے پولیس کو دیکھتے ہی ڈرے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، یار کیا ہو گیا ہے، پولیس آ گئی ہے، اب یہ پکڑیں گے، اب یہ مال، اور جس نے کوئی چوری نہیں کی، کیوں بھائی؟ فوج آئے تو اس کو اطمینان ہے، پولیس آئے تو اس کو اطمینان ہے، کوئی بھی آئے ادارہ ایجنسی، وہ چونکہ چور نہیں ہے، وہ مطمئن ہے اپنے قلب پر، اپنے عمل پر، اپنے جو ہے اعمال پر، اسے اطمینان ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، اپنے آپ سے جھگڑنا چاہیے، اپنے قلب سے، اپنے دل سے، اپنے آپ سے ہمیں بات کرنی چاہیے، کیا ہم نفس مطمئنہ ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے گفتگو کریں، اپنے آپ مراقبہ کریں۔ کیا کریں جی؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، اللہ اکبر، ایسا کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اکیلے میں ایسے کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نظر نہ آئے، کسی سے بات نہ ہو، اپنے قلب پر توجہ کرتے ہیں۔ اب اپنے دل سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں 5 فرض تھی، کتنی پڑھی ہے؟ نیک اعمال آج کتنے کیے؟ آج گناہ کتنے ہوئے ہیں؟ آج خطا کتنی ہوئی ہے؟ جان بوجھ کر کتنی ہوئی ہے؟ بھولے سے کتنی ہوئی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مراقبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو مراقبہ۔ آپ اپنے قلب سے پوچھیں، اپنے دل سے ہم لوگ پوچھیں کہ ہم نفس مطمئنہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ اور دوسرا کیا ہے، اس کی بات پھر کریں گے۔ اچھا جناب، آ کر بیٹھ گیا فرشتہ، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے جان مطمئنہ، اے روح، توجہ ہے، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس کہتے ہیں جان کو، روح کو، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، اونچا کہہ دیجئے، چل اپنے، کیا کہتا ہے جی؟ ارجعی الی ربک، چل رجوع کر، چل اپنے رب کی طرف۔ ارے رب کی طرف تو وہ کافر بھی جائے گا، مشرک بھی جائے گا، منافق بھی جائے گا، گناہگار بھی جائے گا، مجھے تو کہہ رہا ہے چل اپنے رب کی طرف۔ ارے جانے کی کیا کنڈیشن ہے، جانے کی کیا پوزیشن ہے، جانے کی کیا سچویشن ہے؟ وہ کہتا ہے الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔
مرنے سے پہلے رضا کی خوشخبری امتی ہے بھائی. یہ نیک بندہ نبی کا غلام ہے، نبی نہیں ہے. غوث قطب ابدال نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک محبوب ہے، نبی نہیں ہے. تو جب اس کی اور گناہگار کی موت میں فرق ہے، نبی کی اور امتی کی موت میں کتنا بڑا فرق ہوگا. راضیتم، اللہ تیرا تجھ سے راضی ہو گیا ہے. مرضیہ، بڑی مزے کی بات ہے بھائی، بڑی توجہ کی بات ہے. راضیتن، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. مرضیہ، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے. دیکھیں کیسی بات ہے، وہ رب تو راضی ہو ہی گیا ہے نا، فرمایا تو بھی اس سے راضی ہو جا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ تیرے اعمال کی وجہ سے رب تعالیٰ صرف اپنی رضا کا تجھے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، بلکہ تجھ سے تیری رضا بھی، اللہ اللہ، تجھ سے تیری رضا بھی چاہ رہا ہے کہ تو بھی راضی ہے کہ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جا. یہ کیا ہے جی؟ یہ موت ہے نیک بندے کی. تو عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا تھا، یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، شہید کی حیات کو بیان کیا جا رہا ہے. اس دن رات میں بیان میں نے عرض کیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شہید کیسے زندہ ہے. توجہ ہے، میں موٹی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ابھی بات کھل گئی ہے نا جی. اللہ اللہ، سمجھ میں نہیں آتا کیسے زندہ ہے. جب دو بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے یاد کر رہا ہوں بھائی اپنے انداز میں، جب دو بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں نا اور بات ذرا اونچی ہوتی ہے، مثلا کاروبار کی بات ہو رہی ہے، مثلا رشتے کی بات ہو رہی ہے، بیٹی کی، بہو کی، جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں بچہ کوئی بول پڑے، کوئی بچہ مداخلت کرے، تو بڑے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے چپ ہو جا، تجھے نہیں پتہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا کہا؟ بچہ بیچ میں بول پڑا، بچے نے بیچ میں مداخلت کی تو بڑوں نے کیا کہا؟ بڑوں نے کہا خبردار، تجھے نہیں پتا بیٹا، تو پیچھے ہو جا، تو نہیں جانتا یہ بڑوں کی باتیں ہیں. تو یہ کیسے زندہ ہے؟ مر کر بھی، کٹ کر بھی زندہ، مر کر بھی زندہ، ٹکڑے ہو کر بھی زندہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا اور ہندا نے کلیجے کو چبا لیا، ارے پھر بھی وہ زندہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ رب کی باتیں ہیں، رب کے محبوب کی باتیں ہیں. لیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بڑوں کی باتیں ہیں. جب بڑے ایک بات کو تسلیم کر لیں تو چھوٹوں کا کام ہے اسے، بولیے بولیے، چھوٹوں کا کام ہے اسے، چھوٹوں کا کام ہے اسے مان لے. تمہیں نہیں معلوم، ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ تم شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ ہے. اب جناب یہ تو شہید ہے، یہ تو شہید ہے جو مارا گیا میدان جنگ میں، تو نبی کیسے زندہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیشہ عقیدہ میرے دوستو یہی رکھنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں، قرآن نے ایک بات کو بیان کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہماری سمجھ کا قصور ہے. ذرا ٹائم کا خیال رکھنا بھائی، ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، ہمارے ادراک کا قصور ہے، ہمارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکے اس بات کو سمجھنے کے لیے. قرآن ایک بات بیان کرے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کہیں؟ یہ ہماری سمجھ کا، سبحان اللہ، یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، یہ ہماری علمی کمزوری ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے. تو جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والوں کو قرآن نے ہمیں حد لگا دی اور کہہ دیا لا تقولوا، نہ کہنا ان کو مرا ہوا، تو پھر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شہداء بھی زندہ، انبیاء بھی، توجہ ہے بھائی، انبیاء بھی. آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، انبیاء بھی زندہ، آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. مشہور بات عرض کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک بھی وہی ہے، اور جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، انبیاء کی حیات کو جو تسلیم نہیں کرتے، جو انبیاء کو حیات نہیں مانتے، ان کے ہاں بھی یہی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب آمنہ کے لال کملی والے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا. معراج کی رات ہے، کون سی رات ہے جی؟ توجہ کرو جی، کون سی رات ہے جی؟ پیچھے والے ذرا بول پڑے کیا ہے جی؟ اب مجھے پتہ لگ جائے گا میری بات آپ سے سمجھ آ رہی ہے. کون سی رات ہے جی؟ معراج کہتے ہیں عروج کو، معراج کہتے ہیں بلندی کو، معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، معراج کہتے ہیں درجات پانے کو. معراج کی رات میرے دوستوں کملی والے آقا محمد، ایک بات عرض کر رہا ہوں، انبیاء کی حیات کی، نبی زندہ، نبی
کیا کہ یہ پیغام پہنچائیے گا باہر میرا پیارے دوستوں، یہ پیغام آگے دینا، یہ میسیج آگے دینا، نبی زندہ، نبی کس نے کہا ہے؟ زندگی دینے والے رب نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی بریلوی نے نہیں کہا، کسی دیوبندی شیعہ اہل حدیث وغیرہ کسی طبقے نے نہیں کہا، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے، کسی ملا نے نہیں کہا، بلکہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ انبیاء و شہداء بولو زندہ ہے۔ اچھا جناب معراج کی رات ہے، کیا ثبوت ہے کہ جناب وہ زندہ ہے؟ اللہ اللہ فرمایا جناب معراج کی رات ہے، رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کملی والے آقا محمد کریم علیہ السلام کو معراج کرایا، مسجد حرام سے اقصیٰ کی طرف لے گئے، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، توجہ کرنا، جب براق پر سوار ہوئے ہیں، رب کائنات نے فرمایا فرشتہ اعلان کر دے، فرشتہ اعلان کر دے، میرا پیارا محبوب محمد کریم آمنہ کا لال در یتیم، میرا پیارا حبیب بیت المقدس کی جامع مسجد میں تشریف لا رہا ہے۔ اے نبیوں کی جماعت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں گزر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلے، اپنے توجہ کرنا بھائی، اپنی قبروں سے نکلے، اپنے حجروں سے نکلے، اپنے مزارات سے نکلے، اپنی آرام گاہوں سے نکلے، اپنے قبور سے نکل کر بیت المقدس میں آ جائے۔ توجہ ہے، کہاں آ جائے؟ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں بھائی، جو انبیاء کی حیات کے قائل نہیں ہیں وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو حق بتانا چاہتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، انبیاء کی گستاخی سے بچانا چاہتا ہوں، انبیاء کا مقام و مرتبہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا اعلان ہوا ہے؟ آدم سے لے کر روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی اپنے روضوں، یہ سارے وفات پائے تھے نا، سارے فوت ہوئے تھے نا، یہ سارے نبی قبروں میں گئے تھے نا، یہ سارے نبی اپنے مزارات میں اپنے حجروں میں گئے تھے نا، ہے جی؟ کمرے میں بندہ سو رہا ہے، دروازہ کھٹکایا جائے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، فلاں باہر آئیے، زندہ ہوگا تو بولو یار، ٹائم ختم ہو رہا ہے، زندہ ہوگا تو نہیں سمجھ میں آیا بھائی، بندہ اندر کمرے میں ہے، ہم نے دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا رہے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، فلاں جو بھی اس کا نام ہے باہر آئیے، تشریف لے آئیے، باہر تشریف لے آئیے، فلاں ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، یا تشریف لے آئیے، فلاں کا استقبال کرنا ہے۔ اگر زندہ ہوگا تو باہر آئے گا، مردہ ہوگا تو بولو یار ٹائم ختم ہو گیا، زندہ ہوگا تو باہر ہے۔ میں نے آج کہا تقریر کروائی جاتی ہے، میری وہ لکھی ہوئی تقریر تو ہے نہیں۔ جی ہاں، جب آپ کوآپریٹ نہیں کریں، تعاون نہیں کریں گے، بیان نہیں ہوگا بھائی۔ توجہ فرمائیے، کیا کہا جی؟ باہر تشریف لائیے، فلاں کا استقبال کرنا ہے، اگر حیات ہے وہ، اگر زندہ ہے وہ، اگر اس کی زندگی کی رمق اس کے جسم کے اندر موجود ہے، اگر زندہ ہے تو کمرے سے باہر آ جائے گا، اگر مردہ ہے 100 سال تک آپ پیٹتے رہے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ یہاں فرشتے نے اعلان کیا، بڑی توجہ میرے دوستوں، کہ اے تمام نبیوں، آدم سے لے کر روح اللہ علیہ السلام تک، اے سارے نبیوں کی جماعت، کملی والے آقا در یتیم امام الانبیاء محبوب مصطفیٰ مسجد اقصیٰ تشریف لا رہے ہیں، سارے اپنے قبروں سے نکلے، اپنے روضوں سے نکلے، اپنے حجروں سے نکلے، بیت المقدس میں آ جائیں۔ پیارے دوستو، یہ سارے نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولو تو صحیح۔ امام الانبیاء ہونے کا تاج میرے کملی والے نے مسجد اقصیٰ میں پہنا کہ نہیں پہنا؟ انبیاء کو امامت کا مشہور ہے نا، بولو تو صحیح، اور مشہور ہے نا، آپ کو علم مولویوں سے سنتے رہتے ہو نا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں سارے نبیوں نے آمنہ کے لال کے پیچھے پیارے دوستوں وہ اقتدا کی، میرے کملی والے امام بنے، کس کے؟ انبیاء کے۔ کس کے؟ قصہ طویل ہے، معراج میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، سارے نبی، ابھی میں نے صرف عرض کرنا ہے کہ حیات، انبیاء کی حیات آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، سارے نبی اپنے قبور سے نکلے۔ ایک اور مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے، ایک اور بات بھی سر اٹھا رہی ہے، وہ بھی گزارش کر دیتا ہوں۔ اچھا، آمنہ کے لال کے پاس تو تھی براق، کیا تھا جی؟ سواری تھی براق۔ براق بنتا ہے برق سے، برق آپ کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چمکتی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ چمکتی ہے، آنکھوں کو اچک لیتی ہے۔ یہ ابھی بارشوں میں ہوئی تھی، کوئی دیر لگتی ہے؟
تو وہ سواری جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہ جو نبی قبروں سے نکلے ہیں جن کو بلایا گیا ہے، ان کی سواری کا تو کوئی کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ کسی نے بیان نہیں کیا کہ جی ان کی قبروں پر بھی سواریاں تھیں۔ اچھا پھر یہ جتنے انبیاء ہیں، ذرا توجہ کرنا بھائی، بات ذرا گہرائی میں چلی گئی ہے، یہ جتنے انبیاء اور نبی قبور میں ہیں، میری طرف توجہ فرمائیے بھائی، میں قرآن کی بات حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، یہ انبیاء کی جماعت یہ ایک ہی جگہ تو نہیں تھے سارے، کوئی ہندوستان میں، کوئی افریقہ میں، کوئی کہیں، کوئی عرب میں، کوئی عجب میں، کوئی کہیں مدفون، کوئی کہیں مدفون۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ برق رفتار سواری بیت المقدس میں پہنچی ہے، سارے کے سارے نبی قطار اندر قطار موجود ہیں، سارے نبی قطار اندر قطار، سارے نبی سب بسب کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ ارے تم کیسے آ گئے؟ میرے پاس تو سواری تھی برق رفتار، جنت کی سواری تھی، جنت کی سواری پر سوار ہو کر تم کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے انبیاء کو وہ قوت عطا کی ہوئی ہے کہ انہیں کہیں بھی آنے اور جانے میں کوئی دیر نہیں سمجھے۔ نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو، نبی کی شان کو آنے اور جانے میں دیر، بولیے دیر نہیں لگتی، ورنہ تو انتظار کرنا پڑتا۔ ابھی امریکہ والا نبی نہیں پہنچا، ابھی ہندوستان والا نبی نہیں پہنچا، وہ جو چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے، وہ بھائی توجہ ہے، آسمانوں پر بھی تو نبی بیٹھے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، وہ آسمانوں والے ابھی نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آن کی آن میں نبی انبیاء اپنی اپنی قبور سے نکل کر بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ اب جو میں نے وہ سوئے ہوئے شخص کی مثال دی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ مردہ ہوتے تو کیسے آتے؟ زندہ ہی آ سکتا ہے، آپ کہتے ہو مردہ تو آ سکتا، مردہ تو آ نہیں سکتا، زندہ ہی آئے گا۔ تو پتہ چلا سارے انبیاء حیات ہیں، سارے انبیاء۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں، چونکہ بات پر بات اٹھ رہی ہے، اگلی بات کیا ہے؟ یہ جو انبیاء و اولیاء کا آنا اور جانا ہے بعد از ممات، وفات کے بعد، حیات میں تو وفات کے بعد وقت میں گنجائش نہیں ہے، وفات کے بعد یہ قوت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حیات کی طاقت، زندگی کی طاقت، سمع کی طاقت، بصر کی طاقت، عام لفظوں میں عرض کرتا ہوں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ ساری قوتیں اور طاقتیں یہ وفات کے بعد یہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں جی؟ یہ والی محدود ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستو، جو اللہ کے ولی ہیں نا، ولیوں کو اللہ تعالیٰ یہ 3 مرتبے عطا کرتا ہے، طے مکانی، طے لسانی، طے زمانی۔ اب ان چیزوں کو ہم کیسے بیان کریں؟ انشاءاللہ عرض کروں گا کسی موقع پر۔ طے زمانی، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں زمانہ، بولیے زمانہ نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا، جیسے ان انبیاء کو نہیں لگا۔ کیا آمنہ کے لال کے پہنچنے سے پہلے بیت المقدس کی جامع مسجد میں بولیے پہنچ گئے، پہلے پہنچ گئے اور کملی والے کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ امام الانبیاء محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ان انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل کیا اور ان کی امامت کر کے تاج امام الانبیاء ہونے کا تاج سجایا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ نے ولیوں کو بھی یہ مرتبہ دے رکھا ہے، یہ مقام دے رکھا ہے کہ انہیں زمانہ نہیں لگتا۔ ایک بات یہاں سے کرنے میں آپ کو ٹیلی فون کے سگنل چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کے سگنل بھی بولا نہیں چاہیے، سگنل بھی سنو گے؟ بات سنا دوں؟ کس کی بات سناؤں؟ عمر کی بات سنا دیتا ہوں۔ عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، اللہ صحیح، یہ سننے کی بات عرض کر رہا ہوں، پہنچنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔
ان کو وقت نہیں لگتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں جیسے ان نبیوں کو نہیں لگا۔ طیل لسانی، جب زبان سے کوئی بات کرتے ہیں ان کی بات کو دور دراز کی منزلوں میں پہنچنے میں کوئی وسائل نہیں چاہیے ہوتے، کوئی ان کو جو ہے مواصلاتی نظام نہیں چاہیے ہوتا، کوئی سگنل نہیں چاہیے ہوتے۔ ہم نمبر ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی سگنل نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی 2 دن بیچ میں محرم شریف کے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے سارا موبائل کھول کے دھوپ میں رکھ دیا۔ میں نے کہا شاید پانی وانی لگ گیا بارش کا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ بات نہیں کرا پا رہا، میں نے سارا کھول کے رکھ دیا۔ بعد میں پتہ چلا جی سگنل نہیں آ رہا۔ آئیے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی، یہی بات سن کے پھر آگے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، ولیوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کا بڑا مرتبہ ہے، ولی کو رب نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے دوستو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، کملی والے کے ممبر پر یہ جمعے کا دن ہے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، اسی طرح عمر ابن خطاب بھی بیان فرماتے تھے۔ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ پکار کر حضرت ساری کا جناب نام لے کر پکارا، کہا اے ساری، عمر کی بات کر رہا ہوں، اشداء علی الکفار، جن کو قرآن کہتا ہے کافروں پر بڑا متشدد ہے، مشرکوں پر بڑا متشدد ہے۔ توجہ ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بات بہت پیاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے عمر ابن خطاب کا۔ پیارے عزیز دوستو، 3 مرتبہ پکارا، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پیارے دوستو، جمعہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، نبی کے صحابی کہتے ہیں امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے خطبے کے دوران حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ پکارا ہے جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ کیا بات ہے، حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار ہیں، فوج کا دستہ لے کر کفار سے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مقام نہامت پر موجود ہے۔ کسی نے 80 کلومیٹر یا 80 میل کا فاصلہ لکھا، کم سے کم لکھنے والوں نے 30 میل کا فاصلہ لکھا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، گویا کم سے کم 30 میل یہاں سے دور ہے جہاں سے عمر ابن خطاب مسجد نبوی سے پکار رہے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا گیا، آپ نے دور والے، اب یہ بڑا لمبا مضمون ہے، آپ نے یہاں کہہ کر پکارا ساری کو، یہاں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگلے کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے، یہ مشرک ہو گیا یا حبیب اللہ کہتا ہے، یہ مشرک ہو گیا یا علی کہتا ہے، یہ مشرک ہو گیا یا حسن کہتا ہے، یہ یا کے ساتھ ندا کرتا ہے۔ ارے عمر تو حضرت ساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی کو دور سے 30 میل کم سے کم والا بھی مانا جائے، 30 میل کے فاصلے پر حضرت ساری کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے ساریہ کو پکارا جبکہ وہ تو جنگ لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ مقام نہاوند سے بھی کہیں آگے گئے ہوئے اور مقام نہاوند کے ارادے سے گئے ہوئے ہیں، آپ نے کیسے پکارا؟ کیا بات ہے؟ توجہ کرنا بھائی، بات ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے میرے نبی کے پیارے صحابہ، میری نگاہ نے دیکھا پہاڑ کی طرف سے کافر فوج پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ توجہ ہے او بھائی، میری طرف توجہ فرمائے۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، 30 میل دور ہے، کم سے کم فاصلہ لکھنے والے کہتے ہیں 30 میل دور ہے وہ بندہ جو فوج لے کر کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے، پہاڑ کے عقب سے، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتی ہے، لہذا میں نے حضرت ساری کو متوجہ کیا، میں نے ان کو بتایا، ساریہ پہاڑ کی طرف، یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ صحابہ نے دن بھی یاد رکھ لیا، تاریخ بھی یاد رکھ لی۔ کچھ دن گزرے، حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے ساتھ واپس آئے، لوگوں نے استقبال کیا، مدینے سے باہر نکل کر، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، اے پیارے ساری نبی کے غلام، ذرا بتا ہمیں، ایسے جمعے کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، عمر نے یا ساریت الجبل کہہ کر پکارا تھا، بتا کیا ماجرا تھا؟ ساری کہتے ہیں، اگر عمر مجھے، توجہ کرنا، عمر مجھے متنبہ نہ کرتا، عمر مجھے تنبیہ نہ کرتا، عمر نشاندہی نہ کرتا، عمر اگر بات نہ کرتا، عمر مجھے نہ بتاتے، تو قسم رب ذوالجلال کی اس دن ہم کفار کے
ہاتھوں مار کھا گئے تھے، ہم شکست کھا گئے تھے۔ کس نے پکارا؟ پتہ چلا جو اللہ کا ولی ہے وہ کہیں سے بھی، نبی کا تو بڑا مرتبہ ہے، وہ کہیں سے بھی پکارتا ہے تو جس کو پکارتا ہے وہ بولیے۔ عمر کا پکارنا، ساری کا سننا، اس بات کی دلیل کہ انبیاء کو، اولیاء کو طے مکانی، طے لسانی، طے زمانی، یہ تینوں مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے عرض کریں گے۔ عرض یہ کرنا تھا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بولیے۔